سید الشہداء کے سجدے کے نتیجے میں. کون ہے سید الشہداء؟ ایک تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ عظمت سید الشہداء کیا ہے. عزیزان گرامی، سید الشہداء کے اگر خطبوں اور دعاؤں کو دیکھیں اور ان کی پوری زندگی کو اگر آپ دیکھیں، احاطہ کریں کہ دیکھیں تو صحیح، یہ 57 برس، صرف 57 برس. اگر کوئی 1000 سال بھی جی لے تو وہ نقش نہیں چھوڑ سکتا جو سید الشہداء علیہ السلام نے چند لحظات میں عصر عاشور کے اندر آثار چھوڑے ہیں. ایک بہت بڑا سردار ہے کوفے کا، نام ہے اس کا عبید اللہ ابن عمر جعفی، جعفے قبیلے کا. عبید اللہ ابن زیاد ملعون نہیں، جس پہ ہر امام نے نام لے کے لعنت کی ہے. عبید اللہ ابن زیاد اس سے متعلق نہیں. کوفے میں عبید اللہ ابن عمر جعفی، جوفا قبیلہ بہرحال ایک اس قبیلے سے تھے. تھوڑی سی تحلیل میں پیش کروں گا، میں سب کی توجہ چاہوں گا اپنے ساتھ. عزیزان گرامی، الفاظ یہ لکھے مورخین نے کہ یہ سردار تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ اب حکومت پوری کی پوری تیاری کر رہی ہے، مدینے کا گورنر، کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد جو اس وقت کا بادشاہ تھا، سب تیاری کر رہے ہیں، فوجیں تیار کر رہے ہیں ایک حسین ابن علی کے خون بہانے کے لیے. ایک حسین، اور اتنی بڑی بڑی فوجیں تیار ہو رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ حق پہ تو حسین ابن علی ہے، لیکن حکومت سے مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. مانتا تو تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ کوفہ چھوڑا اور کوفے سے باہر نکل گیا. ایسا نہ ہو کہ حسین کہیں کوفے آئیں اور میرا سامنا ہو جائے، مجھے بلا لے، تو اس وقت تو بے انتہا شرمندگی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی اور عاقبت خراب بھی ہوگی. تو کہا میں کوفے سے باہر نکل جاتا ہوں. کوفے سے باہر چلا گیا. کیوں؟ حکومت کے خوف سے. میں عبید اللہ ابن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ سوچ رہا تھا. حکومت سے کانٹیکٹ کر لے، یہ سوچا اس نے، اور وہ باہر چلا گیا. خود ہی کہتا کہ میں نے جا کے خیمہ لگایا کوفے سے باہر اور اس میں آرام کرنے لگا، وہیں رہنے لگا، اپنا سارا ساز و سامان لے گیا. کہیں حسین ابن علی سے ملاقات نہ ہو، سامنا نہ ہو کہ وہ اپنی نصرت کے لیے بلا لیں، اور حکومت کی مدد نہیں کرنا چاہتا حسین کے خلاف. اب یہ سوچ رہا تھا وہ کہ سید الشہداء کے خلاف حکومت کی مدد نہیں کروں گا. کہتا ہے کہ میں ایک دوپہر کا وقت تھا، اچانک خیمے پہ کسی نے آ کے ہاتھ مارا. کہ جیسے ہی کسی نے خیمے پہ ہاتھ مارا تو میں فوراً اٹھا اور خیمے کا پردہ کھول کے دیکھا تو حسین ابن علی کھڑے تھے. کہا کہ اے فرزند رسول، آپ، مولا نے ایک جملہ کہا جس کو میں خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا عنوان یہی رہے. مولا نے کہا کہ اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، کامیابی چاہتا ہے، فتح چاہتا ہے، پیروزی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو ہمارے ساتھ آ جا. بہت بڑا جملہ ہے عزیزان گرامی. آج پوری مجلس کا اگر حاصل یہ ایک جملہ ہو کہ اگر کامیابی چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ آ جا. کہا حسین میں تو آپ کی وجہ سے کوفہ چھوڑ کے باہر آیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا سامنا ہو جائے، آپ سے ملوں. میں عبید اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا یہ تو واضح ہے نا تجھے کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا، کنواں پیاسے کے پاس آ گیا. کہا میں چاہتا ہوں کہ تو بھی کامیاب ہو جائے. کہا نہیں مولا، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن میرے پاس ایک گھوڑا ہے، پورے کوفے میں کسی کے پاس ایسا گھوڑا نہیں ہوگا، نایاب گھوڑا ہے، بہت طاقتور گھوڑا ہے، سدھایا ہوا. میں اپنا گھوڑا آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اور میرے پاس ایک تلوار ہے جو 1000 دینار کی ہے. درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ. کہا 1000 دینار کی ہے، وہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا اگر تیرا گھوڑا چاہیے ہوتا اور تیری تلوار چاہیے ہوتی تو میں وہی آ کے مانگ لیتا. کہ تلوار اپنے پاس رکھ،
گھوڑا اپنے پاس رکھ، تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، میں تیری کامیابی چاہتا تھا، تجھ سے کچھ نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں، سب غور کیجئے گا جملے پہ۔ مولا نے کہا تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، میں تیری کامیابی چاہتا تھا، کہا مجھے معاف کیجئے گا۔ کہا جیسے جملہ کہا نا تو حسین فوراً چلے گا، مولا اگر کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھیں میں پھل پیش کروں گا، شربت موجود ہے۔ مولا نے کہا تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، میں تیری کامیابی کے لیے آیا تھا، تجھ سے کچھ چاہنے نہیں آیا تھا کہ تو کہے کہ شاید بھوکے پیاسے ہوں گے، نہیں۔ کہا جیسی وہ چلے نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، ان کے چہرے کا نور میری آنکھوں میں تھا، میں فوراً خیمے سے باہر نکلا تو دیکھا حسین چل پڑے۔ جب وہ چل رہے تھے نا تو کہا میں فوراً دوڑتا ہوا تیزی سے پیچھے چلا، میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین ابن علی آہستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہ میں نے اچانک دیکھا کہ اطراف میں بہت سے بچے جمع ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 3 4 برس کے، 5 6 برس کے، 7 برس سے کم عمر بچے۔ کہا 7 سال سے بہت سے بچے ہیں۔ کہا حسین ابن علی ان بچوں کو ساتھ لینے کے لیے آہستہ آہستہ چل رہے تھے کہ بچے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ کہا وہ بچے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، اگر کوئی بچہ گرتا تھا حسین رکتے تھے، بچے کو اٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، پھر دوبارہ کھڑا کرتے تھے، چلتے رہو۔ کہا میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کے چہرے پہ کیسا نور اور جلال ہے کہ چہرے کو دیکھ کے میں سمجھ گیا یہی کامیاب ہے۔ اگر میں پیش کر پاؤں اس بات کو، کہا مجھے یہ یقین تھا کامیاب یہی ہے۔ کہا لیکن وہ چلے گئے، کچھ عرصے بعد میں نے خبر سنی کہ ان کی شہادت ہو گئی، کوفے واپس گیا۔ کہا لیکن اس کے بعد پھر اب مجھ سے جیا نہیں جا رہا تھا، کھایا نہیں جا رہا تھا، اس کا ذہن پلٹ گیا، اس نے سب کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اس کا ذہن پلٹ گیا، اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی، فرات میں اپنے آپ کو گرا دیا۔ صرف ایک بات پہ یہی دہراتا رہتا تھا کہ زندگی کامیابی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں جینا چاہ رہا تھا، مجھے حسین نے مر کے بتایا کہ زندگی کامیابی نہیں ہے، کامیابی حسین کے ساتھ مرنے کا نام ہے۔ کہ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ کچھ چلے جاتے ہیں لیکن کامیاب وہی ہوتے ہیں۔ آج تک حسین ابن علی کا ذکر باقی ہے، یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت۔ کسی کا اتنا ذکر نہیں ہوتا پوری دنیا کے اندر۔ عزیزان گرامی میں نے پوری تمہید باندھی آپ کے سامنے، اگر میں کامیابی پیش کر سکوں کہ کامیابی کیا ہے، کامیابی حسینیت ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام ہی کامیاب ہیں، جو ان کے ساتھ ہے وہ کامیاب ہے، اس وقت بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے۔ جو حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ سب سے بڑے ناکام لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی آئیں ذرا میں پیش کروں، سید الشہداء نے شب عاشور ایک جملہ کہا، سب کی توجہ ہے میرے ساتھ، سننا چاہ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اب میں نے ایک علمی موضوع کو لیا اور وہ بھی آپ کی حسن سماعت کو اور محبت کو دیکھتے ہوئے، یہی میرا موضوع رہے گا۔ عزیزان گرامی شب عاشور سید الشہداء نے ایک آواز دی اور کہا دیکھو جو جانا چاہتا چلا جائے، جو جانا چاہتا چلا جائے، اور یہاں تک آواز دی کہ عباس چراغ کو گل کر دو۔ جناب عباس نے ہاتھ رکھا اور چراغ بجھا دیا، کہ جو جانا چاہتا چلا جائے۔ تازہ تازہ امام حسین کی طرف آئے تھے جناب زہیر قین، امام نے آواز کہا زہیر قین اگر جانا چاہو چلے جاؤ، میں وعدہ کر کے کہتا ہوں میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں پھر بھی روز قیامت تمہاری شفاعت ضرور کروں گا، میں شفاعت ضرور کروں، اگر چلے بھی جاؤ گے پھر بھی شفاعت کروں گا۔ کہا مولا کل کیا ہوگا؟ کہا کل شہید کر دیے جاؤ گے۔ کہا اس کے بعد؟ کہا لاشوں کی بھی حرمتی ہوگی، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، بہرحال سب کے لیے نہیں تھا، کہا لیکن بہرحال لاشوں کے سر قلم کر دیے جائیں گے، بہت ظلم کیا جائے گا۔ کہا مولا کتنی مرتبہ ایسا ہوگا؟ کہا ایک مرتبہ۔ کہا اے حسین ابن علی اگر آپ کی محبت میں، آپ کی ولایت میں 70,000 مرتبہ میرے لاشے کے ٹکڑے کر کے آگ لگا کے ہوا میں اڑا دیا جائے اور قبر نصیب نہ ہو، اب کیونکہ آپ کو پہچان چکا ہوں میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں آپ کو پہچان چکا ہوں۔ یہ ہے شب عاشور جو تحلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ شب عاشور فرما رہے ہیں جو جانا چاہتا چلا جائے، لیکن روز عاشور کیا کہہ رہے ہیں؟ عصر عاشور میں کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ مولا شب عاشور میں تو آپ نے کہا جو جانا چاہتا چلا جائے،
لیکن اثر میں کہہ رہے ہیں نہیں، جو جو مدد کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے آ جائے. کیوں؟ آیت آزاد ہے معاذ اللہ؟ نہیں. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کہ شب عاشور دیکھ لو میرے اصحاب کو، اگر ان میں کوئی برا ہوتا تو چلا جاتا، نہ جا کے ان سب نے ثابت کر دیا ان میں کوئی برا نہیں تھا، کہ یہ میرے اصحاب ہیں. اور اگلے دن کیا کہا روز عاشور؟ کہ جو ہماری مدد کے لیے آنا چاہتا ہے آ جائے. ابھی بھی جب تم نے سب کو شہید کر دیا، میں پھر بھی دعوت دے رہا ہوں، ابھی بھی اگر آئے گا میں توبہ قبول کر لوں گا. جو آنا چاہتا ہے آ جائے. کوئی نہیں آیا. مولا نے کہا دیکھو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرے دشمنوں میں اگر کوئی اچھا ہوتا، اگر کوئی اچھا ہوتا تو اس وقت میں نے توبہ کی ضمانت دی تھی. کوئی آ جاتا، کیا اس وقت کسی کا نہ آنا اس بات کی علامت ہے ان میں کوئی اچھا نہیں تھا. سید الشہداء بتا رہے ہیں کہ میرے والوں میں کوئی برا نہیں تھا، میرے دشمنوں میں کوئی اچھا نہیں تھا، نہ اس وقت نہ اس وقت. عزیزان گرامی، جو آج تک حسین ابن علی کے دشمن ان میں کوئی اچھا نہیں ہے، آج تک آپ کو نظر آئے گا. عزیزان گرامی